الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن وقاص يقول إني لأول رجل هرى قدما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبل حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضيع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے وار درس کی 9ویں نشست ہے اور شمائل ترمذی کا جو ہمارا درس جاری ہے اس کی 24ویں نشست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی یہ بیان جاری ہے۔ آج یہ بیان انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ باب ما جاء فی عیش النبی باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے۔ پہلی روایت طویل ہے اور اس میں کئی واقعات بیان ہوئے ہیں، تو وہ تمام واقعات یہاں اشاروں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا۔ پہلی روایت امام ترمذی کے استاد عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید سے ہے، وہ اپنے والد یعنی اسماعیل سے نقل کرتے ہیں۔ اسماعیل نقل کرتے ہیں بیان بن بشر سے، وہ نقل کرتے ہیں قیس بن ابی حازم سے، اور قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم نے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، مشہور صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، سے سنا۔ اب انہوں نے یہ بات کہی ہے، بات ہے ایسی کہ عام طور پہ یہ آدمی نہیں کہتا، کوئی بھی معقول آدمی یہ نہیں کہتا میں نے یہ تیر مارا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہو تو وہ عام طور پہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہیں بیان بھی کرنا پڑ جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، یہ مجبوری کی کیفیت ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ حضرت سعد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفے کا امیر مقرر کیا گیا تھا، جو بھی زبان میں کہہ لیں، امیر کہتے تھے، عامل کہتے تھے، آج گورنر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ اس پورے علاقے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ تو وہاں ان پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے،
وہ اعتراضات بھیجا تھے، جیسے ہوتا ہے حکمرانوں سے ناپسندیدگی کا ایک تصور ہمارے مزاجوں میں موجود ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس وقت بیان کیا ہے کہ تم لوگ میرے متعلق بات کر رہے ہو، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، اور وہ کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس میں 3 الگ الگ واقعے بیان ہوئے ہیں، 3 کی طرف، بلکہ واقعے نہیں بیان ہوئے، 3 واقعوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات، انی لأول رجل حراق دما فی سبیل اللہ، میں پہلا آدمی ہوں اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ میں، جس نے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خون بہایا ہے۔ اب سب سے پہلے خون بہانے سے مراد کیا ہے؟ تو واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ مکے میں جو مکی عہد ہے 13 برس کا، اس میں کسی موقع جب مخالفتیں شروع ہوئی، شروع کے 3-4 سال تو نکال دیں 3 سال، تو مسلمانوں کے لیے کئی دشواریاں تھیں، ان میں ایک یہ تھی کہ وہ عبادت کھل کے نہیں کر سکتے تھے۔ تو نماز وغیرہ ادا کرنے کے لیے، اور صرف فرض نماز کی بات نہیں ہے، ظاہر نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ ایک مسلمان جب کسی دائرے میں آتا ہے اور ایک مسلمان بنتا ہے واقعہ میں، تو پھر اس کی سب سے بڑی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ فرائض کے ساتھ نوافل اور سنن کا بھی اہتمام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل کر سکے اور اپنی روح کی مزید تسکین اس کو میسر آ سکے۔ اس کیفیت میں ان کو چونکہ عبادت کرنے کی یا کھلے عام عبادت کرنے کی سہولت میسر نہیں تھی، تو وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے ایسی جگہوں کا سہارا لیا کرتے تھے جو عام نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی گھاٹی میں چھپ کر یہ چند مسلمان یا یہ اکیلے عبادت کر رہے تھے، تو اس کیفیت میں کہیں مشرکین نے دیکھ لیا اور ان کے ساتھ پرتشدد رویہ اپنانے کی کوشش کی۔ اب مکی عہد میں مسلمانوں کو رد عمل دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جان بچانے کی تو اجازت ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوششوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ان کے قریب میں کسی جانور کا کوئی سری یا جبڑا پڑا ہوا تھا، منہ پڑا ہوا تھا، کسی بھی شکل میں ہڈی ہوگی کوئی بڑے جانور کی، اونٹ کی، وہ انہوں نے اس کو اٹھا کے دے ماری۔ وہ ایک کافر کو لگی جو وہاں آپ کو نقصان پہنچانے کے کوششوں میں مصروف تھا، اور وہ زخمی ہوا، اور اتنا زخمی ہوا کہ اس کا خون بہا۔ یہ اسلام میں پہلا خون ہے جو کسی کافر کا مسلمانوں کے میں سے کسی ایک شخص کے رد عمل کی وجہ سے بہا ہے۔ ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے، جنگ کی نوبت آتی ہے ہجرت مدینہ کے بعد، یہ مکی عہد کی بات ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو وہ شخص ہوں، میں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمن کا خون بہایا ہے، اس وقت جان بچانے کے لیے، اور جو بھی کیفیت تھی۔ پہلی بات تو یہ واقعہ اب ختم ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَا بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اس کے علاوہ بھی پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں پہلا تیر چلایا ہے، میں پہلا شخص ہوں جس نے تیر چلایا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے بعد پہلی سن ہجری 1 میں، آج ہم سن ہجری 1446 میں ہیں، تو سن ہجری 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدا میں 2 سریے روانہ کیے تھے۔ سریے کا لفظ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس لشکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روانہ فرمایا تھا، لیکن آپ خود بنفس نفیس اس میں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ تو اس لشکر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا تھا، یہ حضرت سعد بھی شامل تھے۔ دشمن سے مقابلے کی نوبت بھی آئی، اور اس نوبت کے آنے پر سب سے پہلا جو تیر چلایا گیا ہے اس کی سعادت حضرت سعد کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ سن 1 ہجری کی بات ہے، یہاں واقعہ روایت میں نہیں ہے لیکن اشارہ اس کی طرف ہے۔ یہ 2 واقعے ہو گئے، کہتے ہیں پہلے میں نے خون بہایا، دوسرا یہ کہ پہلا تیر بھی میں نے چلایا۔ تم میری متعلق بات کرتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی جماعت میں، کسی تنظیم میں، کسی ادارے میں کوئی شخص کہے کہ میں نے تو آغاز کیا تھا،
یہ تو ساری عمارت، یہ تعمیرات، یہ رونق تو بات کی ہے. ہم نے تو اس وقت یہاں پہ ہم تو آئے تھے جب یہاں جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں کہ تم آج اہل کوفہ میرے بارے میں شک کر رہے ہو، اس وقت تم کہاں تھے جب ہم نے یہ کام انجام دیے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور بات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام. معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، غزوات کیے ہیں، اور ایک غزوے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہمیں ایک یہ آزمائش پیش آئی ہے کہ ہم نے پتے کھا کر اپنی زندگی بچائی ہے. درختوں کے پتے کھانا، ایک ہے خشک روٹی کھانا، ایک ہے درختوں کے جھاڑ کے پتے کھانا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حتی تقرحت اشداقنا، وہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر سے منہ اور جبڑے چھل گئے. ظاہر پتا ہے، آپ ابھی چبا کے دیکھ لیں کوئی بھی درخت کا. اور پھر یہ بھی بعض پتے نرم ہوتے ہیں، لیکن وہ تو جنگل کے پتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے ملے ہوں گے. اور پھر صرف پتے نہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹہنیاں بھی چبائی ہوں گی، کوئی چھال بھی چبائی ہوئی. لوگ ہیں، لشکر ہے، اتنے درخت بھی کہاں سے آئیں گے وہاں پہ؟ وہ کوئی آباد جگہ، کوئی درختوں کا کوئی نخلستان یا کوئی بہت بڑے باغات میں سے تو نہیں گزر رہے تھے نا. وہ تو صحرا کی بات ہے. تو صحرا میں جو جنگلی رویدگی ان کو میسر آ گئی، وہ چبا کے انہوں نے اپنا وقت پاس کیا ہے، گزارا ہے. میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا وہ بڑی دلچسپ چیز ہے. وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ. یہ خوراک، اس نوعیت کی خوراک کھانے کے بعد ہمارا عالم یہ تھا کہ جب ہم قضائے حاجت کرتے تھے تو ایسے ہوتے تھے جیسے اونٹ اور بکری کی مینگنیاں. جب کھا ہی کچھ نہیں رہے تو وہ اجابت کس چیز کی ہوگی؟ نکلے گا کیا؟ اور جو نکلے گا وہ خشکی ہوگا، اس میں کہاں سے تری آئے گی؟ یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں وہ کہ دیکھو ہم نے تو یہ زندگی گزاری ہے، اور اب وہ اصل بات کہتے ہیں. وَأَصْبَحَتْ بنو اسد، اور بنو اسد قبیلہ جو اعتراض کر رہا تھا، اور اب یہ بنو اسد والے آ گئے اور یہ ہمیں جو دین کے معاملے میں یہ ہمیں غیرت دلا رہے ہیں، دین کے معاملے میں ہم پہ الزام دھر رہے ہیں. اگر یہی کچھ ہے اور ان کی بات درست ہے تو لقد خبت وخسرت، تو پھر تو ہماری ساری زندگیاں بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. دنیا کا تو حال یہ ہوا کہ جبڑے چھل گئے، خوراک میسر نہیں، پتے کھا کے زندگی گزاری، دنیا تو برباد ہو گئی ہماری. اور آخرت یہ کہہ رہے ہیں برباد ہو گئی، اس لیے کہ ہم دنیا میں جب اختیار ملا ہے تو ہم نے ناجائز کام شروع کر دیا، قابل اعتراض حرکتیں شروع کر دی ہیں. اور وَإِذًا ضَلَّ عَمَلُ، ہمارا تو عمل برباد ہو گیا، ہم تو تباہ ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ ہم تباہ نہیں ہوئے، تم تباہ ہو رہے ہو ہم پہ اعتراضات رکھ کے. یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اس کو سریہ خبط اور سریہ سیف البحر کہتے ہیں. دو نام ہیں اس کے. سیف البحر جگہ کا نام ہے. خبط اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے پتے جھاڑے تھے درختوں سے. خبط کہتے ہیں پتے جھاڑنے کو. پتے کیوں جھاڑے تھے؟ کھانے کے لیے، میسر نہیں تھا کچھ کھانے کو. اس واقعے یہ جو غزوہ ہے یہ در حقیقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی اطلاع ملی تھی کہ دشمن کی، تو آپ نے ان کے مقابلے میں ان کو روانہ کیا تھا. اس موقع پر آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی اور اس آزمائش نے ہلا کے رکھ دیا. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے کھانے کے لیے الگ سے زاد راہ کا تھیلا عنایت کیا تھا، لیکن لوگ زیادہ تھے، سفر لمبا تھا اور قیام مہینے سے اوپر رہا، تھیلا ختم ہو گیا جو زیادہ. پھر سب کے پاس اپنے اپنے کھانے کا اہتمام تھا، وہ ختم ہو گیا. آخر میں کھجوریں بچی تو وہ کھجوروں کو انہوں نے امیر نے لشکر کے جناب ابو عبیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راشن بندی کر دی کہ بھائی 2-2 کھجور 4 ملیں گے. اس سے بھی گزارا نہیں. پھر فاقے کی نوبت آئے. تو اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ ایک دن میں ایک شخص کو 1 کھجور ملتی تھی.
بعد میں صحابہ سے پوچھا ان کے ساتھیوں نے، دوسروں نے، کہ یہ آپ لوگ پھر ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ اب سوچئے ایک دن میں خوب میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، ایک کھجور ملے گی، کیا کریں گے؟ کہتے ہم اس کو چوس لیتے تھے، اور چوسنے کے بعد جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو پانی پی لیتے تھے، تو وہ کافی ہو جاتا تھا ہمیں دن بھر کا۔ جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو پھر پتے جھاڑنے کی نوبت آئی ہے، اور وہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، وہ بھی لمبا چلا ہے کہ جب صرف پتے چبا کے انہوں نے اپنی زندگی پوری کی ہے۔ لیکن چونکہ سمندر کے کنارے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش دور کر دی۔ وہ آزمائش دور اس طرح ہوئی کہ ایک بہت بڑی مچھلی، سمجھ لیں ویل مچھلی تھی، اس کا دوسری روایت میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، وہی جو غزوہ سیف البحر ہے اس میں تفصیل موجود ہے۔ وہ سمندر کے کنارے آ کے لگ کے، بلکہ ان کے آ کے گر گئی ان کے سامنے، وہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی تھی۔ اب کھانے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے اس کے ٹکڑے کاٹنے شروع کر دیے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ پتہ نہیں کتنے دن تک، ہفتوں، روزانہ اس میں سے ایک بیل کے برابر گوشت کاٹتے رہے، اور اسی کی گوشت بھی کھاتے رہے، اسی کی چربی پگھلا کے اپنے خوراک کا انتظام کرتے رہے۔ وہ تو چکنی ہوتی ہے۔ اچھا جانور، مچھلی کا کیا، ہر جانور جو جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس میں چکناہٹ اتنی مقدار سے بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ کچھ گوشت اس کا خشک کر کے لے بھی آئے واپس۔ وہ آگے عرض کرتا ہوں، اس مچھلی کا سائز اگر تصور کریں تو اتنا بڑا تھا کہ جب وہ مچھلی کھا لی گئی تو اس کا جو بیچ کا کانٹا تھا نا، بالکل سینے کا جو بڑا کانٹا ہوتا ہے، وہ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اب تفریح بھی ہو رہی ہے نا، ظاہر پیٹ بھی بھر گیا ہے، ایک نئی چیز ہے تو آدمی اسے انجوائے بھی کرتا ہے نا، تو یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہوتی۔ صحابہ اب انجوائے کر رہے ہیں، انہوں نے وہ کھڑی کر دی، اور سب سے طویل القامت لمبے شخص کو کہا کہ اونٹ پر بیٹھو۔ اب اونٹ کا سائز دیکھیں، قد دیکھیں اونٹ کتنا ہوتا ہے، عرب کا اونٹ، اور اس پہ ایک لمبے آدمی کو بٹھایا جا رہا ہے، اور کہا کہ یہ جو دونوں، یہ جو پورا محراب سی بنائی گئی ہے، دروازہ بنا دیا گیا ہے مچھلی کے کانٹوں سے، اس کے بیچ میں سے گزرو۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے جب اس کے درمیان سے گزرے ہیں تو اس کا سر اوپر نہیں ٹکرایا۔ اب اندازہ کریں کتنا اونچا ہوگا، کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ پھر دوسرا لطیفہ ہوا، اب صحابہ کو یہ خیال ہوا حلال حرام تو ہر وقت ان کے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ تو ان کی تو رہنمائی کا طریقہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا کیا طریقہ تھا؟ وہ عام طور پر عمل سے بتاتے تھے تاکہ ذہن میں بات جم جائے، راسخ ہو جائے۔ اب انہوں نے سب قصہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ ظاہر ہے کہ تکلیف تو گزر گئی نا، تکلیف گزرنے کے بعد جب راحت ملتی ہے تو وہ تاریخ بن جاتی ہے، اور آدمی پھر اس کو بڑے تفریح کے انداز میں بیان کرتا ہے، تو وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے ذکر کیا، ہم نے گوشت کھایا، کہنے بھائی لاؤ، بھائی لاؤ، کچھ لائے ہو، بچا کے لائے ہو اس میں سے؟ کہنے ہاں ہے، تھیلے ویلے میں کچھ تھوڑا بہت ہے، لاؤ میں بھی کھاؤں گا۔ اس کا گوشت آپ نے تناول فرمایا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو تناول فرمانے کی؟ تاکہ ان کے دلوں میں ہلکا سا بھی یہ کھٹکا باقی نہ رہے کہ پتہ نہیں ہم نے حلال کھایا ہے یا حرام کھایا ہے، اس لیے کہ مچھلی ہے، سمندر کی غذا ہے، حلال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی تالیف قلب کی، ان کی دلجوئی کی، اور ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے اس روایت میں، اہم ترین۔ اور اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ زندگی گزارنے کے بعد بھی تمہاری رائے یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے ہماری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں ایک اور واقعہ بھی اس واقعے میں چلے عرض کر دوں، اسی سریے میں پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد کے صاحبزادے قیس بن سعد۔ حضرت عمر بھی اس قافلے کا حصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں۔ حضرت قیس کو خیال ہوا کہ یار یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، تو یہاں کوئی لوگ تھے، مل گئے کچھ وہاں کے علاقے کے لوگ، جوہنی قبیلے کے، ان کو کہا کہ بھائی کچھ جانور بیچ دو۔ اچھا بھائی جانور تو بیچ دیں، تم پیسے کہاں سے دو گے، ادائیگی کہاں سے کرو؟ کہہ رہے کہ وہ میرے گھر میں وہاں جو موجود ہے مدینے میں،
مدینے میں وہ حضرت سعد کے صاحبزادے ہیں. سعد وہاں کے بڑے سردار ہیں, سربراہ ہیں, لیکن وہ فیملی خاندان کے سربراہ وہی ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, باپ کے پاس ہے, مالک وہ ہے, یہ اولاد کی حیثیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں کچھ اونٹ دے دو, اونٹ کاٹ کے ذبح کر لیں گے. ان کی ادائیگی میں کھجوروں کے ذریعے کروں گا. بارٹر سسٹم بھی ہوتا تھا اور یہ طریقہ ہوتا تھا, جنس کے بدلے جنس, نقد تو ادائیگی کم ہی ہوتی تھی, تو کھجور کے بدلے اونٹ لے لو میں, ٹھیک ہے. اتنا وسق, 2 وسق وزن ہوتا تھا ان کا ایک. میں کھجور دینے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے. دو گے کب؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مدینے میں دوں گا, اعتبار کرنا ہے تو کر لو, نہیں کرنا تو یہ صحابہ ہیں, ان سے یہ گواہ بن جاتے ہیں. حضرت عمر نے اسی وقت کہہ دیا میں گواہ نہیں بنتا. اور کہنے لگا اس کو دیکھو, جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے, اور ادھار سودا کر رہا ہے. تو میں دیکھیں ادھار سے کتنا بچتے تھے. حضرت عمر نے کہا میں گواہ نہیں بنتا. نہ صرف یہ کہ گواہ نہیں بنے, بلکہ بعد میں ان کو سودا ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں ہونے دیا. بہرحال سودا ہو گیا. سودا کیا ہوا کہ 5 اونٹ انہوں نے خریدے, 1 اونٹ کے بدلے 2 وسق کھجور. کب ملے گی؟ مدینے میں پہنچ کے, جب باغ میں پہنچے. باغ ان کا ہے ہی نہیں. تو حضرت عمر کا اعتراض درست تھا, لیکن دیکھیں اللہ کی شان. انہوں نے ایک دن 1 اونٹ کاٹا, سب کی دعوت ہو گئی. دوسرے دن دوسرا اونٹ کاٹا, سب کی دعوت ہو گئی. تیسرے دن تیسرا کاٹا. چوتھے دن حضرت عمر نے روک دیا, کہ نہیں کھاؤ, یہ ادھار کا معاملہ ہے بھائی, کہاں سے دے گا یہ پیسے, اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. خیر وہ نمٹ گیا, وقت گزر گیا, جیسے تیسے وقت گزر ہی جاتا ہے, مشکل وقت گزر جاتا ہے, تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. حوصلوں کا امتحان ہوتا ہے اصل میں وہ, خاص طور سے جو مالی پریشانی ہے, اس میں اگر انسان ثابت قدمی کے ساتھ اور اپنے مقصد کو چھوڑے بغیر وقت گزار لے تو آگے بہت فراخی آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, وہ بھی اپنے گھر پہنچے, اپنے والد سے ذکر کیا یہ ہوا ہے. تو کہلے پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا ہے, اور حضرت عمر نے یہ کہا ہے. تو اب ان کے والد کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے 4 باغ تمہیں دیتا ہوں, اور 1 باغ کی کھجور کی پیداوار 50 وسق سے زیادہ ہے. اللہ تو جب دے گا. دنیا میں ان کو 10 وسق خرچ کیے نا, 10 وسق کے بدلے میں 200 وسق سے زائد آمدنی والے باغ ملے ہیں. وہ 200 وسق بھی تو 1 سال کے ہوں گے نا, باغ تو پھر ہمیشہ کے لیے مل گئے ان کو. تو 10 وسق کے بدلے میں 200 وسق, 10 گنا نہیں 20 گنا دنیا میں نقد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. اور انہوں نے کہا, ان کے والد نے کہا کہ تم نے صحیح کیا, ستائش کی کہ تم نے ضرورت کے وقت خرچ کیا. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میرے پاس ہے نا, یہ لو. یہ اس غزوے کا معاملہ ہے, غزوہ سیف البحر. یہ غزوہ ہے یا سریہ سیف البحر یا سریہ خبت کا واقعہ ہے. تو بہرحال یہ اس روایت میں اصل جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام کی, یا پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول کا حصہ تھے اور باقاعدہ حصہ تھے. ہماری طرح تو معاملہ نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین کی حیثیت سے سارے وسائل سے استفادہ کر رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. جیسے ان کے پاس نہیں تھا ویسے آپ کے پاس نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کی جا رہی ہے کہ اس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى ابو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا ابا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق انت ومن معك حتى اذا كنتم في اقصى بلاد العرب وادنى بلاد ارض العجم فاقبلوا حتى اذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكزان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن عزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة
حتى تقرحت أشداقنا فالتقط بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من حيول أولئك السبعة أحد إلا هو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. یہ روایت ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ واقعہ بھی دلچسپ ہے اور اہم ہے. یہ حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، لیکن وہ بات جو بیان کر رہے ہیں وہ عہد نبوی کی بات کر رہے ہیں. حضرت امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ صفوان بن عیسیٰ سے نقل کرتے ہیں، وہ عمر بن عیسیٰ سے جن کی کنیت ابو نعامہ العدوی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خالد بن عمیر اور شویس ابو الرقاد دونوں حضرات سے سنا، یعنی یہاں ان کے دو استاد ہو جاتے ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں بعث عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب نے عتبہ بن غزوان کو بھیجا. بعث کا لفظ جب عربی میں کسی فرد کے لیے آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی لڑائی کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا جانا، بعث. اور اسی سے بعث ہے ایسا لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، چاہے اس کی تعداد تھوڑی ہو زیادہ ہو، ایک فرد کو بھی بھیجا ہے تو اس کو بعث کہتے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہیں بعثہ سے جب لڑائی کے مقصد کے لیے یا دفاع کے مقصد کے لیے، بچاؤ کے لیے بھیجا جائے. اور جب کبھی کسی شخصیت کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی علاقے کا سربراہ بنا کے، عامل بنا کے روانہ کرتے ہیں تو اس وقت لفظ استعمال کرتے ہیں استعملہ، آپ نے عامل بنا کر روانہ کیا. یہ عربی میں فرق ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عتبہ بن غزوان کو روانہ کر دیا اور کیا کہا کہ تم نکلو، روانہ ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی لشکر تھا. اور جب عرب، یہ جزیرۃ العرب کے آخر کے کونے تک پہنچو جہاں سے عجم شروع ہو رہا ہے اور عجم کا علاقہ شروع ہونے والا، وہاں رک جانا. تو وہاں پہنچ گئے تو فاقبلوا حتی اذا کان بالمربد مقام پر آپ پہنچے، وجدوا هذا الکزان، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ عجیب سی شکل کے پتھر تھے جو عربوں میں نہیں پائے جاتے تھے، زمین پہ پتھر تھے. فقالوا ما هذه، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا گیا کہ هذه البصرہ، یہ بصرہ ہے. بصرہ کس کو کہتے ہیں؟ سفید رنگ کے نمایاں ہونے والے پتھر کو، نمایاں سا ہوتا ہے وہ. تو یہ ایک عام سی بات انہوں نے بتائی کہ بصرہ جو شہر کا نام ہے وہ اس طرح اس پتھر کو کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں. فساروا حتی اذا بلغوا حیال الجسر الصغیر، وہاں کوئی پل ہوگا چھوٹا سا کس دریا پہ، تو اس چھوٹے پل کے پاس جب پہنچے تو فقالوا ہا ہنا امرتم، تو یہ امیر لشکر نے حضرت عتبہ نے کہا کہ یہاں اترنے کا یا یہاں رکنے کا، یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا. یہ مقام ہے جو حضرت عمر نے بتایا تھا. اس زمانے میں جب ہاتھ کے بنے ہوئے بھی نقشے موجود نہیں ہوتے تھے تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص امیر المومنین عربوں کی دنیا ختم ہونے والے حصے میں اپنے بارڈر پر موجود ایک علاقے کو اتنا تفصیل سے سمجھانے پر قادر تھی کہ یہ جگہ ہوگی، یہ لوکیشن ہوگی، یہ علاقہ ہوگا فلاں، اور سمجھنے والا بھی اتنا ایکوریٹ سمجھتا تھا، وہیں جا کے ٹھہرتے تھے. اس وقت کی ذہانت کا معاملہ. تو اس کے بعد یہ امام ترمذی کہتے ہیں اس کے بعد بڑا طویل واقعہ ہے. یہ وہ اس لڑائی کا، غزوے کا واقعہ ہے کہ دشمن آیا، مقابلہ ہوا، انہوں نے بڑا طویل خطبہ دیا ہے. اس خطبے کا ایک ٹکڑا بیان کرنا ہے، بس وہ لفظ ہے اصل جس کے لیے بیان ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا سے بے رغبتی بیان کی ہے، ظاہر ہے کہ جہاد کی ترقین کی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کیفیت میں وہ کہتے ہیں، حضرت عتبہ بیان کر رہے ہیں، لقد رأیتنی وانی لسابع سبعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ موجود 7 صحابہ میں سے 7واں تھا، یعنی آپ کے ساتھ 7 افراد تھے، ان میں سے ایک میں تھا. ما لنا طعام الا ورق الشجر، ہمارے پاس کھانے کو سوائے درختوں کے پتوں کے کچھ نہیں تھا. اب دیکھیے کہ یہ واقعہ وہ نہیں ہے جو پہلے بیان ہوا ہے.
اس لیے کہ اس واقعے میں وہ سیف البحر کا واقعہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف نہیں لے گئے، اسی لیے آخر میں جب انہیں مچھلی ملتی ہے تو اس کا گوشت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ بچا ہوا ہے تو لاؤ، وہ تھیلے سے نکالتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں، نوش فرماتے ہیں۔ یہاں راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 7 افراد میں آپ خود تشریف فرما ہیں، 7 افراد میں سے ایک یہ ہیں، باقی 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں۔ تو یہ جو پتے کھانے کا واقعہ ہے یہ کوئی ایک حادثاتی طور پر ایک بار پیش نہیں آیا، یہ ایک سے زائد بار پیش آیا ہے، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے نا، ایک کوئی زندگی میں مشکل وقت ایک لمحے کے لیے ایک بار پیش آیا ہو، اور ایک ہے کہ وہ زندگی میں کئی بار پیش آیا ہو، تو اس سے شدت کا، ماحول کا، اس ماحول میں موجود فقر و افلاس کا اور مشکلات اور مسائل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ما لنا طعام الا ورق الشجر، سوائے درخت کے پتوں کے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، حتی تقرحت اشداقنا، اور وہ پتے کھانا وہ کوئی کام نہیں ہے، وہ کوئی انسان کا معمول نہیں ہے، انسان اس لیے پیدا ہی نہیں ہوا، تو انسان اس لیے چونکہ پیدا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا منہ اور جبڑا اس لیے بنایا نہیں ہے، ہمارے منہ نرم غذا کے لیے پیدا کیے گئے، ورنہ یہی پتے اونٹ سے لے کر سارے جانور کھا رہے ہیں، ہاتھی بھی کھا رہا ہے، بکرے بھی کھا رہے ہیں، اونٹ بھی کھا رہا ہے، گائے بیل بھینس سب کھا رہے ہیں، ان کا جبڑے نہیں چلتے، وہ اس مقصد کے لیے، اس ساخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہمارے جبڑے اس لیے نہیں بنے۔ تو تقرحت اشداقنا، ہمارے منہ چھل گئے، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ صرف معاملہ کھانے پینے تک محدود نہیں تھا، اوڑھنے اور بچھونے کے ضرورت کے کپڑے بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ فَالْتَقْتُ بُرْدَةً، مجھے کہیں سے ایک چادر میسر آ گئی، ایک چادر، فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ، میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حضرت سعد کو دے دی، ایک میں نے خود لے لیا۔ ایک چادر بھی کیا کرے گی، اس کو بھی آدھا کر لیا۔ ایثار بھی دیکھیے کہ اگر مل گئی تو لے لیتے، نہیں اپنے ساتھی کو بھی دے دی کہ چلو کچھ تو تمہارا بھی تن ڈھانپے، کچھ تو تمہارے لیے بھی وہ آسانی کا باعث بنے۔ اب آگے یہ واقعے کا ایک حصہ ہے، اصل بات جو آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فما منا، ان 7 افراد میں سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی شہر کا بعد میں امیر نہ بنا ہو، الا وہو امیر مصر من الامصار، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی فراخی عطا کی، یا اتنی گنجائش اور اتنی نعمتوں کی اپنی بارش ہم پر فرمائی ہے وہ مشکل دور گزارنے کے بعد، کہ اس کے بعد پھر ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی علاقے کا امیر مقرر ہوا ہے۔ اور آگے پھر آخری بات یہ فرمائی کہ وَسَتُجَرَّبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا، اور یہ ہماری امارت برداشت کر لو، بعد والے امیر آئیں گے جب تمہیں تجربہ ہوگا کہ امارت ہوتی کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے برا وقت دیکھا ہوا ہے، ہم میں انسانیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، ایک تو ظاہر ہے کہ حضور کی تربیت تھی، پھر دوسرا جس نے مشکل وقت دیکھا ہو تو اس کو مشکل وقت میں گھرے ہوئے لوگوں کی عام طور پر زیادہ قدر ہوتی ہے، وہ زیادہ دکھ غریبوں کا اور ان پریشان لوگوں کا زیادہ دکھ محسوس کرتا ہے بنسبت اس کے جو پیدا ہی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے ہوا ہو۔ تو سونے کے نوالے اور سونے کے چمچے لے کر زندگی گزارنے والوں کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آٹے کا ریٹ بڑھ گیا ہے، روٹی کی قیمت میں 2 روپے سے 5 روپے کا اضافہ ہو گیا، وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روٹی ہوتی کیا اور بنتی کیسے اور آتی کہاں سے، وہ تو دسترخوان پہ پہنچتے ہیں اور 10 کھانے ان کے سامنے سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بعد والے ان حالات سے چونکہ نہیں گزرے، ان کے رویوں میں ہمارے مقابلے میں زیادہ سختی ہوگی، ہم جو انتظامی معاملات میں کہیں سختی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے تم میں جو رد عمل پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری کسی اور انداز سے تربیت ہوئی ہے، بعد والوں میں اصل تمہیں تجربہ ہوگا۔ تو ایک تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ 1400 برس کا معاملہ نہیں ہے، شروع دن سے ہی جب بھی کسی کو حکمراں مقرر کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق شکایات، شبہات، یا یہ کہ ان سے تھوڑا سا ان کے مقابلے میں دلوں میں مخالفت ضرور پیدا ہوگی۔
یہ دیکھ لے صحابہ ہیں، ان کو لوگ پسند نہیں کر رہے، تو ہمیں اور آپ کو کیسے کسی منصب پر کوئی شخص پسند کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک انسانی نفسیات اور رویہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی منصب پر نہیں ہوتے، اور ایک رویہ وہ ہوتا ہے جب ہم منصب پر ہوتے ہیں۔ بہت سے کام ہم جب کسی منصب پہ نہیں ہوتے تو بڑے آسانی سے تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں کر لینا چاہیے، ان کو یوں کر لینا چاہیے، اور جب ذمہ داری اپنے اوپر آ کے پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو یہ رکاوٹ ہے، اس میں تو یہ رکاوٹ ہے، اس میں تو یہ رکاوٹ ہے، یہ کام اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس میں یہ وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے دور کے حکمرانوں کی بدعملیاں اپنی جگہ، جن کی طرف توجہ بھی دلانی چاہیے، اور جو طریقہ معقول طریقہ ہو سکتا ہے ان کو رائے راست پر لانے کا وہ بھی کرنا اختیار کرنا چاہیے، لیکن راستے میں روک کر گالم گلوچ کرنا اور انسان کے عمومی اخلاقی تہذیبی رویوں سے باہر آ کر ایک جنگل کے میں موجود جانوروں کی طرح کسی کے ساتھ رویہ اپنانا، بیہیو کرنا، یہ ظاہر ہے کہ انسانی شناخت تو ہو ہی نہیں سکتی، مسلمان کی کہاں سے ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اس دور میں بھی انتہائی مخلص اور نیک لوگوں کو حکمرانی دے دی جائے تب بھی 100% لوگوں کا مطمئن ہونا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام کے دور کی یہ روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوما وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابط بلال۔ یہ بڑی دلچسپ روایت ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے انتہائی اہم روایت حضرت امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن ہیں، وہ روح بن اسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ حماد بن سلمہ سے، وہ ثابت سے ثابت نقل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ صرف مکی عہد نہیں، مکی عہد کے واقعات یاد کر لیجئے، کس کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وفود آئے ہیں، جناب ابو طالب کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، براہ راست آپ کو دھمکیاں دی گئی ہیں، پھر کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، آپ پر تشدد کیا گیا، یہ سب کچھ خوفزدہ کرنے والی چیزیں تھیں نا۔ اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ آتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، آپ ایک ریاست کے امیر بھی ہیں، تو اب مسلسل لشکر کشی ہوتی ہے، مسلسل آپ پر حملے ہوتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ سفر طائف دیکھیے، سفر ہجرت کی مشقتیں دیکھیے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مجھے ڈرایا گیا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ، یہ تو ایک بات الگ ہو گئی، اب اس تکلیف کا ایک اور پہلو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، 30 راتیں، 3 نہیں، 30 راتیں مسلسل، دن اور رات، صرف راتیں بھی نہیں کہ کوئی ایسی ذہن میں خیال کر لے کہ شاید دن میں کھا لیا، رات کو کون کھاتا ہے۔ 30 دن اور رات ایسے گزرے ہیں کہ وَمَا لِي وَلِ بلال، حضرت بلال آپ کے خادم ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، تو فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مہینے بھر۔ اور کیا فرما رہے ہیں آگے، یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ ولی بلال طعام یأکلہ ذو کبد، ایسا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو جو انسان کھا سکتا ہے۔
ذو کبد کہتے ہیں انسان کو، نہیں کلیجے والا، کلیجے مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان، محاورہ عربی کا، کہ انسانوں کے کھائی جانے والی خوراک میں سے کوئی خوراک 30 دن تک ہمیں میسر نہیں ہوتی تھی، مجھے بھی اور بلال کو بھی۔ آگے ایک تھوڑا سا استثناء فرمایا ہے، الا شیء یواریہ ابط بلال، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو حضرت بلال اپنی بغل میں چھپا لیتے تھے۔ میرے حضرت بلال ہیں، انسان ہیں، بھوک لگ رہی ہے تو وہ کچھ چھپا لیا، کوئی اور مانگنا لے مانگ لے تو حضور تو وہ تو دے دیں گے، تو وہ کچھ تھوڑا سا کبھی چھپا لیا، کبھی اب وہ بغل میں آئے گا کتنا، اس سے سیر کتنے لوگ ہوں گے اور وہ کتنے وقت کھا لیا جائے گا، اور چند کھجوریں ہی ہوں گے نا، اور کیا ہوگا، اور کیا تھا وہاں پہ، کوئی کھانے کو اور تھا کیا؟ تو وہ چند چیزیں کچھ چھپا لی یہاں پہ بغل میں دبا کے لے آئے خاموشی سے، آپ کو بھی کھلا دی، خود بھی کھا لی، بس اس کے علاوہ 30 دن کچھ کھانے کو۔ آگے ایک اور روایت میں اور وضاحت ہو رہی، 30 دن، اور ایک بار نہیں، یہ ہے معمول کے کب ایسا گزرتے تھے، 30 دن گزر گئے، پھر کچھ کھا پی لے، پھر کچھ 30 دن ایسے گزر گئے۔ دوسری روایت دیکھیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداة ولا عشاء من خبز ولحم الا على ضعفف۔ امام ترمذی کے استاد وہی ہیں، پچھلی روایت میں جو تھے عبداللہ بن عبد الرحمن، وہ نقل کرتے ہیں عفان ابن مسلم سے، وہ ابان بن یزید العطار سے، وہ قتادہ سے، حضرت قتادہ نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یجتمع عنده غداۃ ولا عشاء، غدا کہتے ہیں ناشتے کو، صبح کے کھانے کو، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، من خبز ولحم، کہ کبھی نہ صبح کے کھانے میں نہ کبھی رات کے کھانے میں روٹی اور گوشت اکٹھے نہیں ہوئے۔ روٹی ہے تو وہ کوئی پانی میں، سرکے میں کوئی اور چیز لگا کے کھا لی، اور گوشت ہے تو وہ ایسے ہی کھا لیا۔ یہ ممکن نہیں ہوا کہ دونوں وقت روٹی بھی موجود ہو، گوشت بھی موجود ہو، سالن ہو سکتا ہے، گوشت کی بات ہو رہی ہے، کھجور سے کھا لی روٹی، عام معمول تھا ان کا۔ اللہ، لیکن استثناء ہے، علی ضفف، ضفف ایک لفظ یہاں استعمال ہوا ہے عربی، حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مہمان کی موجودگی میں، کہ اگر کوئی مہمان کھانے پہ موجود ہے تو پھر آپ اہتمام فرماتے تھے کہ گوشت بھی رکھتے تھے، روٹی بھی رکھتے تھے، کہ بھئی سالن روٹی کھا لو، لیکن عام حالات میں آپ اہتمام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں مقصود کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوک دور کرنا ہوتا تھا، ضرورت پوری کرنا ہوتا تھا۔ وہ ضرورت کبھی روٹی سے پوری ہو جاتی تھی، کبھی سبزی سے پوری ہو جاتی تھی، کبھی کھجور سے پوری ہو جاتی تھی، کبھی دودھ سے پوری ہو جاتی تھی، کبھی گوشت سے پوری ہو جاتی تھی۔ اور پھر چونکہ ماحول سادگی کا تھا، جس کے اثرات آج بھی مکے اور مدینے میں نظر آتے ہیں، آج بھی مکے اور مدینے میں جن حضرات کو حج اور عمرے کا اتفاق ہوا ہے اس کا دسترخوان دیکھ لیں، اور وہ دسترخوان صرف مکے اور مدینے کے مسجد نبوی یا مسجد الحرام تک محدود نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں بھی اسی طرح کھایا جاتا ہے۔ ہاں پھر جب وہ رات میں کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ بروس بھی ہوگا اور وہ مندی بھی ہوگی اور فلاں بھی، جو بھی جس کا جتنا تمول ہے، جس کو جتنی سہولت حاصل ہے، لیکن عام حالات میں وہ خشک روٹی کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اوپر قہوہ پی کر وہ روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں اور سحری کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کھجور بھی ان کے لیے کافی ہوتی ہے زمزم کے ساتھ، دہی کے ساتھ وہ محض ڈبل روٹی کھا کے بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے، اللہ کا کرم ہے، اس نے بہت بڑی نعمت، اور واقعہ دہی میسر آ رہی ہو اور روٹی ہو تو یہ پوری خوراک ہے، لیکن ہمارے ماحول میں یہ خوراک نہیں سمجھی جائے گی، ہمارے ماحول میں یہ اپنے لیے خوراک نہیں سمجھی جائے گی، کھجا کے ہم کسی مہمان کی مہمان نوازی اس پہ کر دیں، وہ تو مہمانوں کے اس پہ کھلا دیتے ہیں، مسجد نبی میں ساری مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے۔
تو یہ وہ سادگی تھی جس کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی میں ان تمام حالات سے گزرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ بات پھر دوہرا دیتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مکے اور مدینے دونوں میں تھا۔ مدینے میں جب آپ کو فراخی میسر آ گئی تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہی تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کچھ میسر ہے وہ ضرورت مند تک پہنچ جائے، کل کیا ہوگا یہ اللہ جانے۔ اور پھر اس کے نتیجہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، جیسے ہمارا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو 10 روپے ہاتھ پہ رکھ دیے پھر سوچتے ہیں یا برکت تو ہی نہیں، ابھی برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ برکت نہیں تھی کہ ادھر آپ نے خرچ کیا اور ادھر تھیلا میسر آ گیا، ورنہ فاقہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہر کھانے کے وقت ایک لفافہ میسر آ جاتا، بے شک کھجور کا ہوتا، بے شک دودھ کا کوئی پیالہ ہوتا، لیکن آپ نے بھی فاقے کیے ہیں۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ برکت مجموعی طور پر زندگی میں تھی، کوئی ضرورت کا کام نہیں رکا۔ یہ چونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے اختیار سے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، ایک وقت فاقہ صحیح۔ اور پھر اس فاقے میں دوسرا معمول یہ تھا کہ ہر وقت دن میں 3 4 بار کھانے کا معمول بھی نہیں تھا، اس کو وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہر وقت اعلیٰ ترین معیاری کھانے کو وہ ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی عملی زندگی میں جو چیز، جو پیغام ہمیں میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا ضرورت کے لیے، اور ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے، ہم کھڑے رہیں، اور اس لیے کھڑے رہیں تاکہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے کچھ کھانے کمانے کی ذمہ داری ہیں، کچھ دینی ذمہ داری ہیں، کچھ دنیاوی ذمہ داری ہیں، کچھ عبادت بھی کرنی ہے، کچھ لوگوں سے ملنا بھی ہے، کچھ اپنے کام بھی کرنے، وہ تمام کام ہم دل جمعی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکیں، اس کے لیے ہم کھڑے ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ فاقہ ہوگا ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بھوک ہوگی، ہمیں کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی، ہم دل جمعی سے کام نہیں کر سکیں گے، دل کہیں اور لگا ہوا ہوگا، کام کہیں اور کر رہے ہوں گے، اس سے کام کی کوالٹی متاثر ہوگی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بنیادی پیغام ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج واوتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضيت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا۔ یہ اب انتہائی جلیل القدر صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ امام ترمذی کے استاد ابن حمید ہیں، عبد ابن حمید بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی کتاب مسند بھی موجود ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے، وہ مسلم بن جندب سے، وہ نوفل بن ایاس الہذلی سے۔ نوفل کہتے ہیں کہ کانا عبد الرحمن ابن عوف لنا جلیسن، عبد الرحمن ابن عوف ہمارے مجلس کے ساتھی تھے، جلیس تھے، ہم مجلس تھے، دوست تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسِ، اور بہت اچھے ساتھی تھے، بہت اچھے مجلسی تھے۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کو کوفت ہوتی ہے، یار یہ کیسے آ گیا یار۔ بعض ہوتے ہیں یار اچھا، زبردست، بہت عمدہ، آ گئے یار، اچھا ہوا، طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کے، وہ تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ انہو انقلب بنا ذات یوم، ایک دن ہم سب کہیں سے سفر سے لوٹے واپس، ہم سب، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں اور نوفل بن ایاس الہذلی بھی، اور بھی ہوں گے ساتھی۔ حتی اذا دخلنا بیت، جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ دخلا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی داخل ہو گئے۔ گھر سفر سے آئے تھے تو فاغتسل، غسل کیا، میل مٹی دھول، سواریوں پہ سفر ہے، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ تو دھول مٹی تو ہو جائے گی۔ ثم خرجا، اب چونکہ سفر سے آئے ہیں، سب سے پہلے نہائے دھوئے صاف ستھرے ہو گئے، اب سفر سے آئے ہیں تو بھوک بھی لگ رہی ہوگی، تو گھر سے وہ کھانا لے کے آئے ہیں اب سب ساتھیوں کے لیے۔ وَأُوتِينَا بِصَحْفَةٍ، ہمارے پاس ایک پیالہ لا کے انہوں نے رکھا ہے، فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، اس میں روٹی بھی تھی اور گوشت بھی تھا۔ آپ پہلے روایت دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دسترخوان پہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوئی،
یہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار ترین صحابہ میں نمایاں صحابی ہیں، انتہائی بڑے تاجر صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں مواخات کرائی ہے، صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے مدنی عہد میں، تو اس میں جناب عبد الرحمن ابن عوف مکی ہیں، مہاجر ہیں، ایک مدنی انصاری صحابی سے ان کی بھائی چارگی ہو گئی، بھائی بنا دیا. تو یہ وہ صحابی ہیں جو وہ دوسرے صحابی تھے، وہ گھر گئے ہیں، انہوں نے سارا سامان کہا آدھا تمہارا، حتیٰ کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ایک پسند کر لو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزار لو، تم شادی کر لو. یہ وہ صحابی ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ بہت شکریہ، مجھے ٹھکانہ مل گیا، تمہاری دوستی ہو گئی، تم سے بھائی بن گئے، مجھے صرف یہ بتا دو بازار کہاں ہے. اور یہ بازار چلے گئے. راوی یہ کہتے ہیں کہ چند دن میں ان کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا. تاجر تھے، کام جانتے تھے، چند دنوں میں انہوں نے اپنا بزنس کھڑا کر لیا. یہ وہ صاحب، یہ تو چونکہ بزنس مین ہے تو وہ تو اچھا ہی کھانا کھلائیں گے نا. ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان کو اچھا کھلانا یہ کوئی اسراف نہیں ہے. مہمان کی خاطر مدارت کرنا اور مہمان کی سطح کو دیکھتے ہوئے، مہمان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، یعنی ایک ہمارا کو بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی معزز ہے، یا ایک شخص ہے معاشرے میں اس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، وہ ہمارے گھر آئے، اب ہم اسی طرح سادہ سے چائے رکھ نہیں، اس کا اہتمام کر لیں. اہتمام کرنے کا مراد قرض لے کر اہتمام کرنا نہیں ہے. اہتمام کرنے سے مراد نیتوں میں دکھلاوا نہیں ہے کہ میں نے جناب چائے میں 5 کھانے، اس نے فلاں جگہ چائے میں 5 چیزیں تھی تو میں نے 7 رکھی ہیں. نہیں، اس کے اکرام کی نیت کہ ایک اللہ نے مہمان بھیجا ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، وہ معزز آدمی ہے یا معزز ہمارا دوست ہے، بس ٹھیک ہے، ہمارا تعلق ہے، وہ معاشرے میں کوئی بھی حیثیت رکھتا تو اس کے لیے اعزاز کیا جا سکتا ہے حد میں رہتے ہوئے. وہ حد ہمیں خود متعین کرنی پڑتی ہے، ہر گھر کی اپنی حدود ہوتی ہیں. تو یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ کھانا لے کے آتے ہیں. کھانے میں گوشت اور روٹی دونوں چیزیں شامل ہیں. اور اس کے بعد صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، لا کے رکھ تو دیتے ہیں، رو پڑتے ہیں. وہ یاد آ گیا حضور کا زمانہ، حضور کی زندگی. اور اس کے بعد یہ جب رو پڑتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے ابو محمد، کہ یا ابا محمد ما یبکی کا، کہ کیوں روئے؟ خیریت تو ہے؟ یہاں تو ہم نے بڑے ہنسی خوشی سفر کیا ہے، سب کو خیریت سے ہو رہا ہے معاملہ. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ولم یشبع، ہوا، صرف ہوا نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہوا واہل بیتہ من خبز الشعیر، وہ غالباً گندم کی روٹی ہوگی. آپ نے تو کبھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اور صرف آپ کی بات نہیں، آپ کے اہل بیت نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ بات ان کو یاد آئی اور رو پڑے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا یہ زمانہ ہے، دیکھو کتنا کھا پی رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارا جو اب ہے، آخری وقت ہے، فلا ارانا، ہمیں نہیں پتا لما ہوا اخرنا لما ہوا خیر لنا. اس میں اصل میں انہوں نے توجہ دوسری روایت کی طرف دلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او کما قال، کہ نیکی اصل میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کئی نوعیتیں رکھتی ہے. بہت سی نیکیوں کا اجر انسان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے. بہت سی اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ گھما کے واپس ہمیں لوٹا دیتا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، دوسرے وقت میں ہمیں کر دی. کسی وقت کسی کی گاڑی کو ہم نے دھکا لگایا، ہماری گاڑی بند ہوئی، اللہ نے بندے بھیج دیے، انہوں نے ہمیں دھکا لگا دیا. یہ عام زندگی کا معمول ہے. تو وہ صحابہ تھے، وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ وقت تو ہم نے اچھا گزار لیا، کچھ مشقتیں بھی اس راستے میں آ گئیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ان مشقتوں کے بدلے میں یہ ہماری فراوانی مال و دولت کی، رزق کی فراوانی ہمیں دنیا میں عطا کر دی اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے. یہ بنیادی طور پہ وہ یہ بات فرما رہے ہیں.
یہ باب تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے حوالے سے، گزارنے کے حوالے سے۔ آگے ایک باب ہے، کچھ روایتیں ہیں، کچھ 6-7 روایتیں میرے خیال پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان روایتوں میں کوئی اہم تفصیلی بات نہیں ہے۔ اس باب کا نام ہے باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، سب جانتے ہیں، روایتیں ذرا مختلف ہیں، میرا خیال ہے ہم اس کو تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ وبه باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يقب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وعمر وأنبأنا ابن 63 وأنا ابن 63 وبه قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة۔ یہ پہلی روایت امام ترمذی کے استاد احمد ابن منی سے، وہ روح ابن عبادہ سے، وہ زکریا ابن اسحاق سے کرتے ہیں، وہ عمر ابن دینار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ بمکہ 13 سنۃ 13 سال مدینہ مکے میں رہے، ہجرت کے بعثت کے بعد، یہ مکمل عمر مبارک بیان نہیں ہو رہی، بعثت کے بعد 13 برس ہے۔ یوحا الیہ سے اشارہ ملتا ہے کہ وہی کی بات ہے کہ بعثت سے مراد ہے کہ بعثت وہی جس زمانے میں ہوئی ہے وہ 13 برس ہے۔ وبالمدینۃ 10 مدینے میں آپ نے 10 سال گزارے، 23 برس ہو گئے، 40 پہلے کے تو 63 ہو گئے۔ وتوفی وهو ابن 63 اور آپ کی وفات ہوئی ہے 63 برس کی عمر میں۔ تو اس میں کوئی تفصیلی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے اکٹھی بیان کر دی۔ دوسری روایت محمد ابن بشار سے، وہ محمد ابن جعفر سے نقل کرتے ہیں، وہ شعبہ سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ عامر بن سعد سے، وہ جریر سے، جریر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ یہاں روایت غلط ہے، بلکہ میں صحیح کر دیتا ہوں، وہ انبانا لکھا ہوا، وہ ہو گیا، میں نے کہا انبانا کیا ہوگا، وہ انا ہے، یہ انہو سمعہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ ابن 63 آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ وہ ابو بکر و عمر، ان دونوں کی عمر بھی 63 برس تھی۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کے نظام، ہم عام طور پہ الجھ جاتے ہیں اہل سنت کے مسائل، اہل شیعہ کے مسائل، حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنا دیا، ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنا دیا، عثمان کو بنا دیا فلاں۔ حضرت علی کو پہلے بنا دیتے، نہ ابو بکر بنتے، نہ عمر بنتے، نہ عثمان بنتے، اور حضرت علی کو پیچھے رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان تینوں شخصیات کو دے دیا گیا۔ حضرت علی تو حضور کے گھر کے فرد ہیں نا، داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، کزن ہیں، چچا بھائی ہیں، تو خاندان نبوت کا تو اور سارے دلیلیں چھوڑ دیں، خاندان نبوت کا اور خود ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو عمل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دوسروں کو نوازا ہے، اور پھر دوسرے بھی اپنے ہی ہوں، وہ کون سا کوئی غیر تھے۔ تو اس حیثیت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل میں اللہ کی تکوین ملاحظہ کیجئے کہ حضرت ابو بکر کے پاس صرف 2 سال عمر کے بچے ہیں، 2 سال میں وہ 63 ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس 10-12 سال ہیں، وہ چھوٹے ہیں، جب وہ ایمان لائے تو حضور سے کافی چھوٹے تھے، وہ 28-30 برس کی عمر میں ایمان لے آئے تھے، بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، تو ان کو زیادہ پیریڈ ملا، لیکن وہ بھی رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان کی عمر 80 برس ہوئی ہے، اس لیے حضرت معاویہ نے ان کا ذکر نہیں کیا یہاں۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ بنیادی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، اصل تو یہاں یہ باب اس باب میں اس لیے بیان کی گئی، لیکن دوسری بات فرمائی حضرت عمر کی، ابو بکر کی بھی عمر اتنی تھی، عمر کی بھی اتنی ہے، اور اتنی تھی، اور وانا ابن 63 اور میں بھی 63 برس کا ہو گیا ہوں۔
تو شاید مجھے بھی اعزاز مل جائے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اعزاز وہ ایک الگ اعزاز ہوتا ہے, وہ الگ دنیا ہوتی ہے, اس سے کسی کے درجے کم بیش نہیں ہوتے. حضرت ابو بکر کی عمر 63 ہے, عمر کی 63 ہے, عثمان کی 80 ہے, اس سے کیا فرق پڑا؟ تو اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ عمر عطا کی, لیکن ایک خیال ہوتا ہے تو وہ خیال انہوں نے بیان کیا. وہ بھی اچھا, تیسری روایت ہے حسین بن مہدی البصری کی, وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں عبدالرزاق سے, مشہور محدث ہیں جن کی کتاب مصنف ہے. ان ابن جریج سے نقل کرتے ہیں, وہ زہری سے, امام زہری بڑے کئی دفعہ تعارف ہو چکا ہے. حضرت عروہ کئی دفعہ تعارف ہو چکا ہے, ان سے نقل کرتے ہیں. حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہو ابن 63 سنہ, کہ حضور کی عمر اس وقت 63 برس تھی. وبه قال حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن عبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وابن 65. یہ جو دو روایتیں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 65 برس آ رہی ہے. یہ بات جو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 65 برس تھی, یہ بات تاریخ اعتبار سے درست نہیں ہے, لیکن یہ بات مکمل طور پر غلط بھی نہیں ہے. ایک ہے مکمل عمر بیان کرنا, ایک ہے آپ کی پیدائش اور وفات کے سال کو بیان کر کے مجموعی دورانیہ بیان کرنا. اب اگر ہم 1980 سے 1990 تک کا شمار کریں تو ایک صورت تو یہ کہ 10 سال ہوئے, اور ایک 80 کو بھی شمار کر لیں اور 90 کو بھی شمار کر لیں تو 11 سال ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سال ولادت ہوئی ہے, 1 سال وفات ہوئی ہے, درمیان کے 63-62 سال کو شمار کر کے انہوں نے مجموعی طور پہ 65 کر دیے ہیں یہ دو روایتوں میں, اس لیے کہ حضرت ابن عباس بھی گھر کے فرد ہیں, وہ بھی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو درست معلوم نہ ہو. اور 63 برس کی عمر ثابت شدہ ہے, مسلسل روایتیں بھی کثرت سے ہیں, اور جو تاریخی ترتیب ہے وہ اس کے بغیر درست نہیں ہوتی. ویسے تو ابو بکر کا دورانیہ متاثر ہوتا ہے. اب ایک اور روایت ہے, اور یہ روایت پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے, اس کو بھی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجاد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم نحوه. امام ترمذی کے استاد اسحاق ابن موسیٰ الانصاری ہیں, وہ نقل کرتے ہیں مان سے, مان مالک ابن انس سے, وہ نقل کرتے ہیں مالک ابن انس حضرت امام مالک مشہور فقیہ اور موطا امام مالک کے مؤلف, ان ربیع ابن ابی عبد الرحمن, ربیع ابن عبد الرحمن سے, وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہو سمعہ, حضرت وہ کہتے ہیں راوی کہ ہم نے حضرت انس سے یوں سنا, فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں تو بہت لمبے نہیں تھے, لمڈھینگ جس کو کہتے ہیں نا, بہت طویل جو دیکھنے میں برا محسوس ہوتا ہے, ولا بالقصیر, نہ بہت چھوٹے قد کے تھے, مطلب متوسط القامت تھے, دیکھنے میں بڑے نظر آتے تھے, لوگوں میں نمایاں ہوتے تھے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے. ولا بالابیض الامحق, آپ کا رنگ بھی ایسا نہیں تھا بالکل چندیا دینے والا سفید رنگ ہو, یعنی چونے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ تو اچھا رنگ نہیں سمجھا جاتا. ولا بالآدم, نہ بالکل گندمی تھا, یعنی گہرا رنگ ہو, یہ بھی نہیں تھا, درمیانا رنگ تھا, گندم گوں سرخ رنگ تھا.
ولا بالجعد القطط، آپ کے بال بالکل ایسے نہیں تھے مسلسل گھنگرے والے ہوں جیسے افریقنس کے ہوتے ہیں عام طور پہ، ولا بالسبط، نہ بالکل اسٹریٹ بالکل سیدھے، بلکہ کیا تھے، درمیانے تھے، ہلکا سا گھنگر بھی تھا اور باقی سیدھے بھی تھے۔ اب آگے اصل بات فرما رہے ہیں کہ بعث اللہ تعالیٰ علی رأس 40 سنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بعثت کے وقت، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں فرمائی۔ 40 برس جب گزرے عمر مبارک کے تب آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ یہ بھی 40 برس جس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ فگر ہے، راؤنڈ فگر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ پورے 40 سال ہوئے اور اگلے دن نبوت مل گئی، یہ مفہوم نہیں ہوتا، اور ایسی چیزوں میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، ساہوکاری نہیں ہو رہی کہ وہ 30 دن ہو گئے تو ایک تنخواہ میسر آ گئی، کتنے دن ہو گئے تو لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ 1 دن ہو گیا ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔ عمر کے عمومی حد جو بیان کی گئی ہے وہ 40 بیان کی گئی ہے۔ فاقام بمکہ 10 سنین، پھر مکے میں آپ 10 سال مقیم رہے۔ یہ 10 سال سے مراد بھی راؤنڈ فگر ہے، ورنہ 13 سال رہے۔ وبالمدینہ 10 سنین، پھر 10 سال آپ مدینے میں رہے، یہ بھی راؤنڈ فگر ہے، مکمل 10 تو یہاں بھی نہیں ہے، چند دنوں کا فرق ہے۔ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا ہے، یعنی آپ کو وفات دی ہے 60 سال کی مدت کے بعد۔ عَلَى رَأْسِ 60 سنہ کا مطلب ہوتا ہے 60 سال کے بعد، 60 سال پورے ہونے پر۔ تو 60 سال پورے ہونے پر بھی وہی مفہوم نہیں ہوگا کہ فوراً دے دی، وہ بھی راؤنڈ فگر یہاں مراد ہے۔ تو یہ بات اصل بیان کی جا رہی ہے، مقصد یہاں چونکہ ایکچول فگر یا ایکچول آپ کی عمر بیان کرنا نہیں ہے، اصل کیا بیان کرنا ہے، یہ سب بیان کر کے 60 سال کا عدد بیان کرنے کے بعد اصل بات ہے یہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، اس عمر مبارک کے باوجود آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال سے زائد سفید نہیں تھے، یہ بیان کرنا ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے 60 سال بیان کیا۔ اگر یہاں مقصود ہوتا کہ اصل حقیقی عمر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ راوی دوسری بات دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ تو ایک لمحہ بیان ہے، دیکھو 60 سال کی عمر پا لی انہوں نے لیکن بال کوئی سفید نہیں تھا، یہ بھی یوں بیان کیا جا رہا ہے۔ آخری روایت اس باب کی یہی روایت ہے، ان کے الفاظ ذرا مختلف ہے، مفہوم یہی ہے، اس لیے راوی نے امام ترمذی نے راوی کا ذکر کیا ہے اور روایت کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ مالک بن انس سے، وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ حضرت انس روایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ترمذی سے امام مالک تک کی روایت میں راویوں کا فرق ہے، امام مالک سے لے کر آگے تک حضرت انس تک روایت کے راوی وہی ہیں۔ نحوہ، عام طور پر روایت نقل کرتے ہوئے 2 لفظ محدثین استعمال کرتے ہیں، مثلہ، نحوہ، اس کا فرق ہے عربی میں۔ مثلہ سے مراد ہوتا ہے یہی معنی ہے، یہی الفاظ ہیں، نحوہ کا مطلب ہے یہی مفہوم ہے، الفاظ یہ نہیں ہے، الفاظ میں فرق ہے۔ تو محدثین کا انداز ملاحظہ کیجئے، احتیاط ملاحظہ کیجئے، اور اس احتیاط کے پورے نظام کو سمجھنے کے بعد دیکھیے کہ آج جو 2 منٹ پہلے کی بات ہم جیسے لوگ صحیح معنی میں صحیح الفاظ میں بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، وہ محدثین کے اس احتیاط کے بعد کہتے ہیں کہ روایت درست نہیں ہے اور حدیث محفوظ نہیں ہے۔ حدیث میں بھی مسئلہ ہوا ہے، وہ مسئلے بھی لوگوں نے نقل کیے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے طریقے بھی بیان ہوئے ہیں، ان محفوظ کرنے کے طریقوں میں کہیں اگر دشواری پیش آئی ہے یا کوئی روایت ڈسٹرب ہو گئی ہے وہ بھی تاریخوں میں کتابوں میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھیں ابھی ہمیں سوشل میڈیا کے اس دور میں فیک نیوز کا سامنا صبح و شام کرنا پڑتا ہے، اور اب تو عالم یہ ہے، پہلے کسی خبر پہ کھٹکتے تھے ہم کہ یار یہ محسوس ہو رہا ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے، روک لو دیکھ لیں ذرا تصدیق ہو جائے، تھوڑا صبر کر لیں۔ اب تو ہر خبر پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ابھی نہیں، ابھی اس کی کسی کو بیان نہیں کرنی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آج کے اس دور میں جب ہمارا سامنا صبح و شام فیک نیوز سے پڑتا ہے، ہمارے پاس کوئی فیک نیوز کا ڈیٹا ہے؟ کل کتنی سوشل میڈیا پہ کل کتنی خبریں فیک جاری ہوئیں، کہیں ڈیٹا ہے؟ کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حسن اور حدیث کی حفاظت کا حسن یہ ہے کہ اگر کسی دور میں کسی نے جال سازی کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور جعلی حدیث گھڑی بھی ہے اور 1 سے زائد گھڑی گئی ہیں تو وہ ڈیٹا بھی محفوظ ہے۔ صرف درست روایتیں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس فیک حدیثوں کا ڈیٹا بھی پوری طرح محفوظ ہے۔
اس سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں الحمدللہ ہم بہت مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے کسی کے قدم ہلانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے حوالے سے گفتگو تک حدیث تک گفتگو کی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ یہ طویل باب ہے اور شاید ایک نشست میں پورا ہو نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آقا اطاعت و تسلیم کی سنت اور سیرت سے تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔